ناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسين علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. نادي عليا المنر النجائب تجد وانا لقى في النوائب كلهم المظلم سيد جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببلايتك يا عيني يا عيني يا عيني ادركني في سبيل الله. مالک الملک خالق کائنات، ہم زمین پر بیٹھ کر تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے. جس مقصد کے لیے تو نے ہم سب کو اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین احسان فرما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حقیقت اور جو سرکار انبیاء نے ہماری گردنوں میں کلادہ ولایت ڈالا ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین گناہگار ہیں، بدکار ہیں، خطاکار ہیں، اپنی حجت کا صدقہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں. خالق کونین صبح دوپہر شام ہم تیری حجت کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن چاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شفیع الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین ودینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ میعاد العقول موصل الاصول بالوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دفع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر الجان درود پر شہنشاہ کے ظہور کو. سرکار کلندر کی دھرتی پہ آپ کی اس بارگاہ میں پہلا چانس. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے پاس ایسے پہنچا جیسے چراغ سے چراغ کرتا ہے. جناب علی واجب الاحترام قابل قدر صبر صاحب سے میری پہلی ملاقات، انہوں نے میرا بہت بڑا تعارف کرا دیا. امام کا پیغام دینے آئے. ہماری کیا اوقات ہے بادشاہ کا پیغام دیں؟ ان کا احسان ہے جو ہماری زبان سے بولتے ہیں. بندے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. وقت رات کا کافی ہو گیا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. جب آپ تھک جائیں گے ممبر چھوڑ دیں گے. میرے کو وقت مقرر نہیں، کو میں قیمت لینے والا بندہ نہیں. امام کے کرم سے میں آپ کے خدمت میں حاضر خدمت ہوں. خداوند عالم مالک یوم الدین الہ العالمین کے مخلوق پہ بے انتہا احسان، گنتی میں شمار نہیں. مثلاً روٹی دی احسان، کپڑا دیا احسان، چھت دی احسان. مگر ان انسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ کہ خدا نے ہمیں اپنی حجت سے نوازا. زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حجت موجود نہ ہو. ایمان کے مضبوط لوگ
جملہ قیمتی ہے، امید کرتا ہوں ضائع نہیں ہوگا. پہلا جملہ ہے، دیکھتا ہوں میں تقریر کا رخ کیسے موڑنا ہے. کائنات کے عاقل لوگ، عارف لوگ، صاحبان ایمان لوگ حجت کو ہر جگہ موجود سمجھ کر گناہ سے بچتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ہر جگہ حجت موجود ہے، کوئی کونا خالی نہیں. خصوصاً قوم شیعہ جب نماز پڑھتی ہے اس کے بعد سلام ضرور پڑھتی ہے، اور سلام کا انداز کتنا خوبصورت ہے. کعبے سے اپنا رخ شروع کرتی ہے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. گھومتے گھومتے کاظمین کربلا، گھومتے گھومتے واپس کعبے کی طرف آتی ہے. نبی کو سلام کیا کھڑے ہو کر، موئنہ زوفائے بلفقرا سلام کیا کھڑے ہو کر. پتہ نہیں کون ہے امام زمانہ، جو بھی نام آتا ہے السلام علیکہ یا شریک. کمر بھی مہربانی، کمر بھی جھک گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی. السلام علیکہ یا شریک القرآن. یقین جانیے ایک امام کا نام اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے، شریک القرآن. بندوں کو، ہم سب کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی یہ شریک القرآن کیوں. تھوڑا سا آج کراچی میں فیصلہ نہ کرو، یہ شریک القرآن کیا، یہ شریک کیا، یہ قرآن کا شریک کیا. پہلے فیصلہ ہی آپ مجھے کر کے بتاؤ، امام قرآن کے شریک ہے یا قرآن امام کا شریک ہے؟ رات کے 12:30 پونے 1 بجے کا خلاف ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کے شریک ہے؟ پہلے فیصلہ کرو. یقیناً کہو گے قرآن ہمارے امام کا شریک ہے. سمر صاحب نے، میں شریک سمجھا نہیں پاؤں گا جب تک ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. سمر صاحب نے کاروبار شروع کیا، خدا بند عالم سے دعا کی، پروردگار عالم میں کاروبار شروع کرنے لگا، والا کل شیء قدیر ہے، جو تیرے سے مانگتے ہیں تو دیتا ہے. احسان فرما، کرم فرما، ملائکہ بھیج، کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہوں. کوئی جبرائیل بھیج، کوئی اسرائیل بھیج، کوئی میکائیل بھیج، کوئی اسرافیل بھیج. آواز آئے گی، میرا بندہ تیرا ارادہ تو ہے، میں شریک کرنا چاہتا ہوں، پر سوچ لے اگر ملائکہ آ گئے تیرے سے کوئی چیز خریدے گا نہیں. خداوند عالم پھر کیا کروں، میری مجبوری ہے، مجھے شریک بنانا ہے. کہ اپنے جیسا ڈھونڈ، اپنے جیسا ڈھونڈ، جو ہم صنف ہو، ہم ذات ہو، ایسا ڈھونڈ جو تاکہ تیرا کاروبار بھی چلتا رہے، تیرے معاملات بھی بہتر ہوتے رہے. بس یہ ایک اشارہ ہی دینا تھا. سرکار شریک القرآن. سوچ سوچ کے امت تھک جائے پھر بھی کنارہ نہیں ملے گا. جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو، وہ علی کیا ہوگا؟ جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن، وہ علی کیا ہوگا؟ لو جی، السلام علیکہ یا شریک القرآن. آنکھیں بند، کمر جھکی ہے. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. فرما رہے تھے امام زمانہ کی فضیلت بیان کریں گے، مجھ جیسے کی جرت نہیں، ہم سے نہیں اشرے، پھر بھی میں سرکار کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا. ہمیں پتہ ہی نہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہوئے 11 کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے، 12ویں کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مجلس ادا کا اشتہار سب ہوا، زیر سرپرستی قائم آل محمد. کوئی مجلس نہیں جو سرکار کی زیر سرپرستی نہ ہو. ہم کیا جانے سرکار قائم کے فضائل کیا ہیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 اماموں کی. لو آپ نے چھیڑ دیا سرکار زمانہ کے فضائل، تو پھر برداشت ضرور کرنا. کتابوں کے حوالے سے بخاری دے گا آپ کو. 4 اماموں کے میں پڑھ بیٹھا ہوں. قائم کا نام آتا تھا، زمانے کا امام بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو کے کہتا تھا، تیرے ظہور سے آنکھیں کب ٹھنڈی ہوگی، تیرا دیدار کب نصیب ہوگا. کون امام زمان، کون حجت خدا؟ اس مقدس نمبر کی قسم، لا الہ الا اللہ جس کا انتظار کرے اسے مہدی کہتے ہیں. محمد رسول اللہ جس کا انتظار کرے اسے مہدی کہتے ہیں. علی ولی اللہ. یہ جو اصول دین، فروع دین بچپن میں پڑھائے جاتے ہیں، توحید، شاباش شاباش شاباش. اصول جس کے منتظر ہوں، توحید جس کی منتظر ہو، نبوت جس کی منتظر ہو، امامت جس کی منتظر ہو، قیامت جس کی منتظر ہو، اور عدل جس کا منتظر ہو.
یہ عدل کیا؟ ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں عدل اور انصاف کو ایک جیسا کہہ دیتے ہیں. لو جی، عدل اور انصاف زمین اور آسمان کا فرق ہے. عدل اور ہے، انصاف اور ہے. نوجوانوں، آپ کے لیے اسپیشل میسج ہے. بھائیوں، بیٹے، بزرگ جانتے ہیں عدل اور ہے، انصاف اور ہے. کبھی بھی ایک معنی میں نہ لیا کرو. کیسے سمجھاؤں؟ چلو نیاز تبرک کے ذریعے سمجھاتا ہوں. سمرو صاحب نے مجلس کے بعد اراکین انجمن نے چھوٹے چھوٹے شاپر بنائے، نیاز تقسیم کی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایک شاپر بچے کو پکڑایا، جوان کو پکڑایا، بوڑھے کو پکڑایا، مستور کو پکڑایا، خاتون کو پکڑایا. یہ انصاف ہے، عدل نہیں. سب کو برابر 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 دینا انصاف ہے، عدل نہیں. عدل کیا؟ بچے کو ضرورت ہے تھوڑا تھوڑا دو، بڑے کو ضرورت ہے زیادہ، اس کو زیادہ دو. اس لیے تو فارسی کا شاعر کہتا ہے ضمانت در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی. یہ کائنات کی جتنی بھی عدالتیں ہیں یہ عدل نہیں کر سکتی، ان کی جرت نہیں عدل کر سکتے. ایک بندہ 10 بندوں کو مار دے، 10 دفعہ کی پھانسی کی سزا کیا مل جاتی ہے؟ 1 دفعہ کی پھانسی کی سزا کے بعد 9 دفعہ کی پھانسی کی سزا تو کسی کام کی نہیں. اس لیے آج عدالت بھی انتظار کر رہی ہے کب آئے گا سردار، جو جج بھی ہوگا، جو مدعی بھی ہوگا، جو گواہ بھی ہوگا. آپ کے جس بندے نے 10 بندوں کو مارا 10 دفعہ زندہ کرے گا، 10 دفعہ مارے گا. عدالت منتظر، عدل منتظر. کون منتظر؟ زمین منتظر، آسمان منتظر. کبھی غور سے کربلا جا کے دیکھا تو کربلا منتظر، حسین کی سواری منتظر. کراچی والوں آج بات آ گئی ہے، میں نے ابھی تک کی نہیں. جب سے میں کل سے پرسوں سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سن میں نے بات نہیں کی. پتہ نہیں کیا آپ کے اندر کوئی ایسی روح بیٹھی ہے جو سننا چاہتی ہے صاحب و زمان کے اس معرفت کے معیار کو. سلطنہ منتظر کہو کہ اسد بخاری ممبر سیٹ پہ آ کے لاہور سے آ کے ہمیں پریشان کر رہے ہو. دنیا میں نکلتی ہیں لاکھوں سلطنائیں، امام لاکھوں پہ بیٹھیں گے. سلطنہ منتظر کیسے منتظر ہو بھائی؟ قائم آل محمد علی کا بیٹا علی نے 1 دفعہ 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں جا کے قائم. مہربانی آپ کی کیا بات ہے؟ 40 بندوں سے صبح ملے 40 کے 40 فخر کر رہے ہیں کہ علی میرے گھر. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں علی میرے گھر. وہ کہتے ہیں نہیں علی میرے گھر. آگے مل گیا سلمان. سلمان تو بتا علی کہاں تھے؟ کہتے میرے سے نہ پوچھو تو بہتر ہے. اتنا نہیں برداشت کر رہے، علی کا فرش پہ 40 جگہوں پہ رہنا برداشت نہیں کر رہے. میں نے بتا دیا تو گھبرا جاؤ گے. مسئلہ کیا تھا؟ کل یا علی 40 گھروں میں تھے، وہ کہتے میرے گھر، وہ کہتے میرے گھر، وہ میں کہتے میرے گھر. کیا خوبصورت انداز ہے جناب سلیمان محمدی کا، منا اہل البیت کے مصداق کا. آواز دے کے کہتے تمہارا شیطان پہ یقین ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں ہے. کہتے کیا کرتا ہے؟ کہا ایک وقت میں کئی جگہوں پہ جا سکتا ہے. کہتے افسوس ہے جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملے وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملے وہ نہیں. مہربانی جناب، شکر گزار ہوں. کیا بات ہے جوانوں، جا کے ہو یار. میں دعا کہوں آپ سب کے لیے رات کے اس پہرا غور سے امام زمان سن رہے ہو، بڑی بات ہے. ارے بھائی میں امام زمان کیوں شروع کر کھڑا ہوں؟ میں کیوں میری ایک پہچان بنی ہے؟ لندن بیٹھ کے نوید ٹی وی پہ بیٹھ کے امام زمانہ، مانچسٹر برمنگھم بیٹھ کے ہدایت ٹی وی پہ امام زمانہ، پرسوں کل آپ کے کراچی میں سچ ٹی وی پہ بیٹھ کے امام زمانہ. کیوں میں جگہ جگہ امام زمانہ کر رہا ہوں؟ یہ میرے اوپر قرض ہے. اگر علی کے دور میں ہوتا میں صفین میں علی کے ساتھ ہوتا، اگر میں کربلا میں ہوتا میں حسین کے ساتھ ہوتا. میری مجبوری ہے، اللہ نے جس دور میں مجھے پیدا کیا میرے اوپر لازم ہے جو بیعت کا قلادہ میری گردن پہ ہے وہ زمانے کے امام کا ہے. میں علی کو امام کہتا ہوں، امام زمانہ نہیں کہتا. حسین پاک کو میں امام کہتا ہوں، مولا کہتا ہوں، امام زمانہ نہیں کہتا. میری مجبوری ہے. محمد نے کہا تھا ہر دور میں محمد آئے گا، نام علیحدہ رہنا ہوگا. آپ کی کیا بات؟ بہت شکریہ. معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ چاہ کیسے سنا دیتا ہوں.
جو شاعری سے عشق ہے تو ذرا غور سے سنیے گا، بعد میں آگے پھر چلاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں رخ تقریر کا کہاں مڑتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، دل تو ہے نا ہمارا، روح تو کہتی ہے نا کوئی ایسا دور بھی تو آئے نا جب کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، مومنوں کی حکومت ہو، علی کا بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہو، کائنات کی حاکمیت ہو، سرحدیں ختم ہو جائیں، یہ پاسپورٹ شاسپورٹ ختم ہو جائیں، کوئی ایسا اللہ کا عادل نمائندہ آ جائے جو آ کے کائنات کو وہ مقام دے جس کی وہ حقدار ہے۔ آپ یقین کریں میرے سومر صاحب، میں کیا صاحب و زمان سنا ہوں۔ اللہ اکبر، معصوم فرماتے زمین نے اپنے اندر دفینے چھپا رکھے ہیں، دفینے چھپا رکھے ہیں، وہ تب نکالے گی جب مہدی آئے گا۔ اتنا کچھ زمین میں چھپا ہے، ابھی نکلا ہی نہیں، ابھی کھود کے تھوڑا تھوڑا نکالا جا رہا ہے، پتہ نہیں آنے والا شہزادہ کیسا ہے، قدم رکھے گا کمال ہو جائے گا۔ ہم سب لاشعوری طور پہ منتظر ہیں کسی کے آنے کے، یہ ممبر منتظر ہے۔ مجھ جیسا جتنا بڑے سے بڑا بندہ پڑھنے آئے، چھوٹے سے چھوٹا بندہ پڑھنے آئے، ہم کتابوں کی مساکیوں کا سہارا پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ علی کیا ہے، ممبر پہ نہ، ہمیں کیا پتہ مولا کیا ہے، ہمیں کیا پتہ معصوم کا مقام کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ان کی مالک نے جو اس عظمت رکھی ہے وہ کیا ہے۔ جو کتابوں میں پڑھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، آئے گا وہ جو بتائے گا میرے بابا علی کی عظمت کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں علی کی عظمت بتانے سے پہلے میرا مولا، میرا دل کرتا ہے علی کی عظمت بتانے سے پہلے علی کی ذوالفقار کی عظمت بتائے گا، جس سے لوگوں کو ڈرا دیا گیا۔ اوہ امام زمانہ کو کیوں بلاتے، امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، ذرا سمجھ تو صحیح، تلوار لوہار کی دکان کی بنی نہیں، ذوالفقار ہے، ذوالفقار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے سرکار زلف علی کے ہاتھ کی تلوار کا اتنی فضیلت ہے۔ لو جی بات ایک آ گئی سامنے، میں کیے بغیر رہ نہیں رہا، میں چاہ رہا ہوں اللہ کرے یہ پیغام جوانوں تک پہنچ جائے۔ جنگ کے موقع پر مالک اسدر نے اپنے مالک سے عرض کیا تھا، یا علی، محبت کا انداز تھا، جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ امام فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی۔ سرکار جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا، کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ کے چلی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، چار مصرے ہیں، ہے دن تو سنا دیتا ہوں، نہیں تو پھر آ جاتا ہوں میں بس شکریہ بابا جی، شکریہ۔ میں کروڑ والی بسم اللہ کروں، اللہ کرے یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ ہم جن کے سہاروں سے چل رہے ہیں نا، یہ سب عارضی سہارے ہیں، باپ عارضی، بیٹا عارضی، بھائی عارضی، چاچا عارضی، ماموں عارضی، یہ سب سانسوں کے رشتے ہیں، سانسوں کی ڈوری ہے، رشتے ہیں، عارضی رشتے ہیں۔ میں پورے پنجاب میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں، بابا زندگی میں وصیت نامہ لکھو۔ دیکھنا میری طرف جی، زندگی میں وصیت نامہ لکھو، ڈرو نہیں موت سے، ڈرے وہ جو بے وارث ہو۔ زندگی میں وصیت نامہ، یہ اللہ کرے آپ تک، یہ جوان بزرگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ جوان لکھ لیں تو کمال ہو گیا، لیکن بزرگ ضرور لکھے، مہربانی کریں۔ علماء نے بھی لکھا ہے، عرفاء نے بھی لکھا ہے، زندگی میں وصیت نامہ لکھو، بڑا اچھا رہتا ہے۔ وصیت نامہ لکھو زندگی میں، وصیت نامہ لکھنے کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھو، چین میں رکھ لو، دعاؤں کے بعد، تسبیح کے بعد وصیت نامہ پڑھو۔ روز پڑھو گے، یہ جائیداد میری بیٹے کے نام، یہ جائیداد میری بیٹی کے نام، یہ جائیداد میرے بیٹے کے نام، یہ جائیداد میری بیٹی کے نام۔ روز پڑھتے پڑھتے کسی دن تو سمجھ آئے گی، سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ سب کچھ تو دے دیا، یہ اس کے نام، یہ اس کے نام، میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یہ پتہ چل جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ اللہ کرے میرے امام کی ریت کو سمجھ آ جائے، ہمیں حسین کا بیٹا مجلس میں بلاتا کیوں ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے ہمیں حلقے میں کھڑا کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ عرفان کے وہ موتی، اللہ کرے ہماری ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے۔ اس منبر کی عظمت کی قسم، اعلیٰ
لوگوں ہمیں سرکار ثواب دینے کی خاطر نہیں بلاتے، جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتے. یہ ہماری کم خیالی ہے کہ سرکار ہمیں جنت دینے کی خاطر بلاتے. اگر جنت اتنی ہی ہمیں یہاں دینی تھی تو پھر امام کی جد نے کیوں فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر تھوڑی سی بھی محبت ہماری ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. ہمیں جنت دینے کے لیے یہاں نہیں بلاتا. کوئی راز ہے سرکار کا، اس راز کو سمجھانے کے لیے جوانوں بہت جلدی سمجھ جاؤ گے. بڑی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. 3 زمانے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. ایک ماضی پاسٹ، ایک پریزنٹ حال، ایک فیوچر مستقبل. میرے سے پہلے جو جناب علی پڑھ رہے تھے وہ اب آپ کا ماضی ہے، وہ تو پڑھ چکے. میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کا حال ہے. میرے بعد غالباً پڑھیں گے یا معلوم داری ہوگی یہ آپ کا مستقبل. گھبرا تو نہیں گئے؟ یہی مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہ رہا تھا نا. یہ کیا آپ کا مستقبل. لو جی رات کو سو گے مستقبل، صبح اٹھو گے مستقبل، کل نوکریوں پہ کام پہ جاؤ گے مستقبل، کل مجالس اٹینڈ کرو گے مستقبل. بس اللہ کرے یہ حال ماضی مستقبل سمجھ آ جائے. مہربانی میرا یہی آنے کی قیمت ہے، مجھے یہی آپ سے فیس چاہیے. جملہ ذہن نہ کرنا. اب تک بچپن سے اب تک سنتے آ رہے ہیں اور نے کیا کیا تھا، سلمان نے کیا کیا تھا، یہ ماضی ہے، وہ کر چکے. ہم سب کو کہتے ہیں تو کیا کرے گا. اور منبر کی عظمت کی قسم زمانے کا امام ہم سب کو بلا کر ہمارا مستقبل کمال بنانا چاہتا ہے. سرکار کیا کمال بنانا چاہتے ہو؟ سرکار کا دل چاہتا ہے میں بھی کوئی اور دیکھوں. حسین کو اور چاہیے تھا، مہدی کو اور نہیں چاہیے. اسی کا تو بیٹا ہے، وہی تو خون ہے، وہی تو ذات ہے، چاہیے نہ ہو. اگر ہم سمجھ گئے کیا اور بننے کے لیے کرائٹیریا کیا ہے پھر ہمارا معیار بدل جائے گا. لو جی غور بننے کا کرائٹیریا سنتا جاؤ. حسینیت کے ایام ہیں، کمال ایام ہیں. تقریر کے جملے پہ غور کرنا. پہلا کرائٹیریا غور بننے کے لیے یہ ہے کسی کا بن جا، پھر کسی کا بن جانے کے بعد کسی اور کا نہ بن. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے. کسی کا بن جا اور کسی کا کس کا بنے گا؟ اسی کا بننا جو قبر میں بھی ساتھ ہے، قبر کے بعد بھی ظہور میں بھی ساتھ ہے، اسی کا بننا. اس کے بعد کیا کر اور بننے کا دوسرا کرائٹیریا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں مائیں آپ نے ضرور اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، جوانوں کو یہ باتیں یاد کرانی ہے، بھول نہ جائیں. اور بننے کا دوسرا کرائٹیریا یہ ہے خوش نصیب ہیں ہم جن کو علم عباس کی زیارت نصیب ہوتی ہے. کوشش کریں اس خوش نصیبی کو قائم رکھیں، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھیں. دوسرا بڑا کرائٹیریا. تیسرا بڑا کرائٹیریا بس 2-3 بتا کے میں اپنی تقریر کا رخ موڑتا ہوں. تیسرا بڑا کرائٹیریا جس شکم میں حسین کا لنگر ڈالتے ہیں عہد کریں ہم نے غور بننا ہے یا حرام کا قطرہ نہ جائے. ہوئے 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 کرائٹیریا ہے نا غور بننے کا. گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو بھائی. آپ تو ایسے نہیں ہو ماشاءاللہ کہ جو کرائٹیریا بتا رہا ہوں جہاں تک پیغام پہنچے وہاں تک پہنچے. آپ تو سب آلہ ہو. یہی تو حسین. بے شاباش. تیسرا کرائٹیریا. چوتھا کرائٹیریا جن ہاتھوں سے علم عباس مس ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، ان ہاتھوں کو کسی حرام پہ نہ لے جایا جائے. اور بننے کی وہ کرائٹیریا ہے نا. 5واں کرائٹیریا بس کوشش کی جائے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. یہ نہیں وہ اور ہے، وہ اور ہے، وہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، اس کا مزاج اور ہے. نا سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. فیصلہ مہدی پہ چھوڑا جائے. بے مہربانی، بہت بہت شکریہ. ساتھ سب کو. اور انشاءاللہ جب یہ ہم ان چیزوں پہ پورے اتر گئے ہمارا شمار شیعوں میں ہوگا انشاءاللہ. بے شکریہ. آپ نے تو ساروں نے سارے لایا. بندے تو پریشان ہو جاتے، وہ کہتے ہیں ماں کی شکم کے بعد ہم نے دنیا میں آتے ہی اپنے آپ کو شیعہ سنا. یہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ ہیں. نہ پڑھا ہوتا تو میں کراچی یہ جملہ نہ کہتا. کتاب اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے. منبر کی عظمت کی قسم 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ اور؟ فرمایا ہاں محب اور شیعہ اور. سرکار فرق کیا ہے؟ فرمایا محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ سے ہم محبت کرتے ہیں.
میں بھی حر بنوں گا، ہے نا ارادہ؟ اگر ہم حر بن گئے تو مزاج کمال پہ چلا جائے گا۔ خوش نصیب حر ہوں گے ہم، وہ بھی حر خوش نصیب ہے، پر ہم خوش نصیب ترین ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ اس حر نے حسین کو مانا تھا دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ میں ایک چھوٹے سے شیعہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک شیعہ کا سناتا جاؤں، کسی سی بھی تکلیف تمام طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں شکر گزار ہوں رات کے 1:15 بجے بھی آپ ماشاءاللہ اس انداز سے سن رہے ہو۔ واقعی کراچی ہے۔ ہاں ہاں ہے جی، میں بسم اللہ سنتے رہو جی، تم میرا ساتھ دیتے رہو، بس جبائی نہ آئے تو کوشش کرو۔ مجھے یقین ہو کہ میں خطاب کر رہا ہوں ان سے جو وصول کرنے والے ہیں، یہ قیمتی موتی ہے، سرکار کا صدقہ کبھی کبھی میسر آتے ہیں۔ ہر بندہ آتا ہے 12 پڑھنے، سرکار کسی نوکر کو بھیجتے ہیں جہاں ان کو بتا یہ اچھے ہیں، ذرا اور اچھے ہو جائیں۔ ہاں ہاں یہ بہت اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں، پر بہت اچھے ہو جائے۔ بہت اچھے ہونے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا کرنے کے لیے صبر کا دامن مضبوط رکھنا پڑتا ہے، نفس پہ چھری چلانی پڑتی ہے۔ ایکسٹرا بننے کے لیے مخلوق کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مخلوق کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ نہیں بندے 4 نے ہاتھ اٹھائے۔ نوجوانوں یہ بیٹا آپ کے لیے، دوستو یہ آپ کے لیے بڑا اہم میسج ہے۔ جوان بھائی بیٹھے ہو، جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، اس وقت جنازہ پڑھنے سے پہلے یا جنازہ کے بعد بھائی فیاض گیا وارث کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے یار میں ایک چھوٹی سی عرضی کرنے لگا ہوں، جتنے آئے ہو نا اس کو معاف کر دو۔ پتہ نہیں یہاں کراچی میں نہیں، یعنی پنجاب میں تو بہت زیادہ ہے نا، یار اس کو معاف کر دو، اب یہ جا رہے دنیا سے، کوئی غلطی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے مرنے کے بعد معافی کیوں، زندگی میں کیوں نہیں مانگی؟ راز ہے، سبات سب تو دوں کراچی والوں۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن مرتا کیا ہے؟ جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، مرتا ہے نفس۔ جب نفس مرتا ہے پھر مجبوراً معافی منگوانی پڑتی ہے۔ یہی تو مزاج ہے علی والوں کا، یہی دنیا سے معافی منگوا کے جاتے۔ پتہ ہے نا قبر میں علی سے ملاقات ہوگی۔ مرتا کیا ہے؟ نفس۔ قبر میں ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ مولا علی سے نا، معصوم سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یا علی سے ملنے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، نفس مار دے علی ملتا ہے۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ کیا بات ہے، قبر میں ملتے ہیں مولا تو یہ پیغام ہوتا ہے یا علی کا، فرماتے ہیں میں اس سے ملوں گا جو نفس پہ چھری چلائے گا۔ یہ پیغام ہوتا ہے مولا کا، کوشش کر دنیا میں معاف کر دے، بہتر ہے علی یہیں مل جائیں گے۔ مولا بھی چاہتے ہیں سب کو معاف کر کے آ، سب سے معافی دے کے آ، پھر میں ملوں گا۔ اگر مرنے کے بعد ہی معافی منگوانے زندگی میں کیوں نہ مانگے؟ بڑا پن ہوتا ہے بندے کا، کوئی چھوٹا پن نہیں ہوتا۔ بندہ غلطی بھی کسی دوسرے کو معافی بھی خود مانگے، میرا دل مانتا ہے۔ میں بڑے لوگوں سے تجربے کروا چکا ہوں بابا جی، بڑا میرا دل مانتے ہیں، اور یہ میں اس یقین پہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اگر غلطی دوسرے کی ہو معافی خود مانگ۔ خدا کی قسم اگلا سوچ کے کہے گا اگر یہ علی کا نوکر ہے تو پھر علی کیسا ہوگا۔ مہربانی، ایک شیعہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، 5 میلاد ولایت کا دور، امام محمد باقر علیہ السلام۔ سرکار کا دور، ایک شخص آیا سرکار کے پاس، عرض کیا ہے، بڑا عجیب سا واقعہ ہے، کتاب کا حوالہ ریفرنس میرے پاس ہے، پیر سکلین شاہ جی، میں نے شاید کراچی میں ابھی تک نہیں پڑھا، میں نے کہا ذرا ملاج ہو، کوئی مجمع ہو تو میں یہ واقعہ پڑھوں، تو محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ زمین پر ہی آپ کے دلوں پہ نقش ہوگا۔
بادشاہ تشریف فرما ہے، علوم عرفان کے دریا بہانے میں مصروف ہے. ایک شخص آیا، آ کے سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میرا سلام ہو آپ پر اے رسول کے فرزند. شیعہ کا واقعہ سنا رہا ہے، یہ بھی محب، سلام کرنے آیا. سلام کے بعد امام کو کہتے ہیں رسول کے بیٹے پریشان پڑا ہوں، روٹی پوری نہیں، مجھے کچھ عطا تو کرے، مجھے کچھ دے تو صحیح. کسی کو بھی خالی نہ لوٹانے والے خاندان کا شہزادہ آنے والی مخلوق پہ کرم کرنے کے لیے ایک مثال بنا کے سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. حیران ہے، یہ تو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، فرمانے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. پریشان ہو کے بیٹھا ہے، حیران بھی ہے. میں بھی حیران تھا جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا اور پہلا جملہ پڑھا، میں بھی حیران تھا. یہ تو کریم گھرانے کسی آئی کو خالی نہیں لوٹاتے. سرکار فرماتے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں. ابھی گفتگو سرکار کی سے جاری تھی، اچانک ایک شیعہ آیا جس کا نام ہے کمیت اسدی، شاعر ہے. یہ چھوٹا سا واقعہ سنانا ہے، میں نے زیادہ آپ کی زحمتوں کو زحمت نہیں دینی، بس جلدی جلدی سناتا ہوں. بس میں آپ کی جلدی جلدی زحمت نہیں دوں گا زیادہ تمام کرنے کے لیے. مختصر ترین واقعہ چنا، صرف اس لیے چنا، داد کے لیے نہیں، صرف اس لیے چنا شاید کسی کا اندر سویا ہوا کمال جان جائے. ایک ہی مقصد ہے، دوسرا مقصد ہی نہیں. اور میں نے مجالس پکی کرانی ہوتی، میرے لیے مشکل نہیں. پنجاب پورا بھرا پڑا، محنت کرتے سید ہمارے پاس پڑھو. یہ تو اسلام ہے سرکار کلندر کا جو اپنی دھرتی میں بھیج دیتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ سب نے درود پڑھا. جناب علی درود، بھائی کی بھائی بھی درود پڑھوا رہے ہیں. تھوڑا سا وہ درود بتاؤں جو حدیث الشیعہ کتاب میں لکھا ہے. معصوم کا فرمان ہے غیبت میں جو اس طرح درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، فرمایا خدا اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. پڑھو نا مل کے درود سردار کی بارگاہ. شکر گزار، متشکر ممنون، شفقت فرمائی گا آپ نے. لو جی سرکار کے سامنے ایک شیعہ آیا، تاریخ نے نام لکھا ہے کمیت اسدی، شاعر ہیں کمال قسم کے. سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. فرماتے ہمارا بھی تجھ پر سلام. جیسے انسان تشہد میں بیٹھتا ہے دو زانو ہو کے امام کے سامنے، سرکار کو عرض کرتے ہیں میرا دل ہے میں ایک قصیدہ سناؤں، ایک نظم سناؤں. سرکار فرماتے سنا. سرکار میں نے آپ کی اور آپ کے گھر کی شان میں لکھی ہے. فرماتے سنا. اس نے نظم شروع کی یا قصیدہ جو بھی پڑھا، اب وقت نہیں ہے، مکمل کی. سرکار نے غلام کو امر فرمایا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آ. غلام گیا کمرے سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آیا. سرکار کا غلام اس کو دیتا ہے، یہ تھیلی کو نہیں دیکھتا، یہ اس کو دیکھتا ہے جس کا دیکھنا عبادت ہے. ہوئے 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 ہوئے، نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے. میں نے تو کہا کراچی بیٹھا ہے، جملے کی قدر کرے گا. ارے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کے بیٹوں کا چہرہ بھی تو دیکھنا عبادت ہے. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ. اس نے تھیلی کو، دوسرا جو آیا تھا جس کو سرکار نے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ بڑا حیران ہے. میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو عطا. حیران ہے. یہ کمیت اسدی تھیلی کو نہیں دیکھتا، سرکار کی طرف، سرکار کے رخ انور کی طرف اس کا رخ ہے، بس ادھر ہی نگاہ ہے. سرکار میرا دل ہے میں ایک اور نظم پڑھوں، ایک اور قصیدہ پڑھوں. سرکار فرماتے پڑھ. اس نے شروع کیا، مکمل کیا. سرکار نے پھر امر فرمایا، اولے امر نے امر فرمایا جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے عطا کر دے. 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کے آ. 10,000 اشرفیوں کی تھیلی. اس نے پھر بھی تھیلی کو نہ دیکھا، اس نے معصوم کو دیکھا. عرض کرتا ہے میرا دل ہے ایک اور سنا. سرکار فرماتے سنا. اس نے پھر سنا. میرا دل ہے میں اس تیسری نظم کا ایک شعر سناتا ہے. بھائی فیاض ریاض کیا بات ہے، خدا کی قسم آپ کی محنت ہے، آپ آئے ہو.
سومرو صاحب کے تو ویسے ہم شکر گزار ہیں، ان کی وجہ سے امام کا پیغام انشاءاللہ پہنچے گا، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ کیا کمال شعر کہہ گیا، شعر تو نہیں ترجمہ پڑھوں گا تاکہ عربی جھاڑ کے ان کے اوپر میں کو اپنا علم نہ جھاڑوں۔ کہتا ہے شکر ہے پروردگار کا جس نے مجھ جیسے کو اس جیسے کے سامنے بٹھایا، جن کے نام کے سہارے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے۔ قصیدہ مہربانی، قصیدہ نظم مکمل۔ سرکار نے پھر غلام کا عمر فرمایا، جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لیا۔ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی، یہ نہ سمجھنا 3 محرم میں ہم کربلا کے لیے اکٹھے ہیں، بخاری صاحب نے کیا یہ شروع کر دیا؟ نہیں، یہی کربلائیوں کا مزاج ہے، یہی کربلا، یہی حسینیت کا کمال ہے۔ حسینیت لالچ سے بے نیاز ہے۔ پوری علمی ذمہ داری سے کراچی اعلان کر کے جا رہا ہوں، ممبر کی عظمت کی قسم، کتابوں کے ڈھیر لگا دوں، کسی بھی دور میں لالچی کو کربلا قبول نہیں کرتے۔ کسی دور میں کوئی کیوں نہ ہو، کسی لالچی کو کربلا قبول نہیں کرتی۔ لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے، جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، قبول اسے ہی کرتی ہے جو عشق کے معیار پہ فائز ہو۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ لو جی، اس تیسری نظم، تیسرا قصیدہ مکمل کیا۔ سرکار نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور منگوائی، وہ بھی اس کے زانوں کے ساتھ، قابل قدر 30,000 اشرفیاں زانوں کے ساتھ۔ سرکار اجازت ہے میں جاؤں؟ قمیت اسدی عرض کرتا ہے بارگاہ امامت میں، مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں ذرا یہ بتا میں کون ہوں؟ سرکار آپ امام زمانہ ہیں، آپ کل الامر ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ آل نال حاکم ہیں، آپ دستار رسالت امامت کے وارث ہیں۔ سرکار آپ جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ آئے 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 پھر سکلین شاہ جی، سرکار مسکرا کے فرماتے تو خود کہہ رہے جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، تو پھر یہ تھیلیوں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے تجھے تھیلیاں دی، تھیلیوں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ سلام ہے قمیت اسدی پر اسد بخاری کا، آج اتنے 100 سال بعد، اور انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو، تمام موانیان حیدر کرار کا، ہم سب کا اس عاشق آل محمد پہ سلام ہے۔ کیا کمال جواب دیا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے آقا یہ قلم کس کے صدقے عطا ہوا، یہ زبان کس کے صدقے عطا ہوئی، سرکار یہ ہمت کس کے صدقے ملی؟ سرکار میں ہوں کون، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، سرکار مجھے تو کوئی پوچھے ہی نہ اگر آپ کا قلم نہ ہو، سرکار یہ سب کچھ آپ کا صدقہ ملا۔ سرکار اگر میں نے آپ کی ثنا کے بدلے یہ رقم اٹھا لی، محشر کے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ یہ ہے معیار عشق، یہ ہے معیار، بہت شکریہ، بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ یہ ہے معیار عشق، یہ ہے معیار مودت۔ آپ یہ ذہن نشین رکھنا۔ پیر سکلین شاہ جی، سومرو صاحب، بہت اہم جملہ ہے، قابل قدر، شکر گزار ہوں آپ نے مجھے باہر آ کے گاڑی پہ مجھے ملے اور لے آئے۔ دونوں احباب صاحب و زمان سلامت رکھے اور آپ کا سب کا شمار امام کے لشکر میں ہو۔ یار واقعی یہ اصل دعا بھی یہی ہے، حکم بھی یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، اتنا کچھ مل جانے کے بعد بھی ہم بھوکے ہیں۔ کبھی پورا ہوا؟ پوری کائنات ہماری ہتھیلی پہ رکھ دی جائے پھر بھی کہیں گے اور نہ۔ غیبت میں حکم ہے مومن مومن کو ملے، دعا دے اللہ تیرا میرا شمار مہدی کے لشکر میں کرے۔ بہت شکریہ، آپ کے کیا کہہ دیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑی سی مشکل بات تو تھی نا، تھوڑی امپورٹنٹ بات تو تھی نا۔ مستقبل بڑا ضروری ہے بھئی، ہم اپنے بچوں کا اپنا مستقبل اتنا بناتے ہیں، میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا، میں اتنا کماؤں گا تو اتنا بڑا آدمی بنوں گا، ہر چیز میں مستقبل۔ ہماری آزاداری کا مستقبل کیا ہے بھئی؟ قائم آئے گا، ہم یہاں ہوئے کعبے پہنچیں گے، فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ معصوم فرماتے پہلا قدم مومن کا جہاں ہوگا وہیں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔
بستر پر سو رہا ہوا اچانک میرا فرزند آئے گا، یقیناً انتظار کرتے کرتے باوضو ہو کے درود پڑھتے جو بستر پر سو گیا، کوئی بھی ٹینشن ذہن میں نہ رکھی، کوئی بھی پریشانی ذہن میں نہ رکھی۔ مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ خصوصاً بابا آپ کے لیے پیغام ہے، سوال نہ ٹینشن لینا مولا کے نوکر کا کام نہیں، کوشش کرو اپنے معاملات مولا پہ چھوڑ دو، جو تو بہتر سمجھے کر دینا۔ آدھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یقین جانیے آدھی زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہائے صبح کیا ہوگا، ہائے یہ ہو جائے گا، ہائے کیا ہے نا مولا ہے نا، وارث ہے نا۔ کسی کو اپنے دل کی باتیں نہ بتاؤ، اپنے امام سے باتیں کیا کرو۔ سرکار آپ کے قریب ہے، اتنا قریب ہے جتنی شہرت قریب ہے۔ آپ کو دیکھتے سرکار نے فرمایا جہاں تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں 6 ہوتے ہو 7واں میں ہوتا ہوں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امام ہمارے ساتھ ہے، ساتھ نہ ہوتا تو ہم یہ کیوں کہتے السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب ہمیں زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ ہم کیوں کہتے؟ اس کا مطلب ہے نا، ہم کراچی میں بھی کہتے ہیں شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت ہمارے رشتہ دار دوست موالیہ حاضر قرار امریکہ میں بھی کہتے ہیں شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت کینیڈا میں بھی کہتے ہیں، پوری دنیا میں کہتے ہیں بچا۔ اس کا مطلب کوئی تو ہے جو ہر جگہ موجود۔ یہی میں آپ کے خدمت میں گزارشات پیش کرنے آتا۔ آئیے سرکار منتظر ہے، یہ کربلا ہمارے مزاج بدلنے کے لیے بار بار ہمارے دروازوں کو دستک دیتی ہے کہ صرف کپڑے نہ بدل، کردار بدل، مزاج بدل، اظہار بدل، گفتار بدل۔ کربلا اگر ہم بدل گئے تو کیا ملے گا؟ کربلا کہتی ہے ایک انعام تو تجھے دنیا میں ملے گا۔ کربلا بتانا، کربلا کہتی ہے تو کہتا ہے میرا مولا میرا مولا میرا مولا، میں دیکھنا میری طرف پہلا انعام ہے اور بڑا کمال ہے، بس اسی انعام پہ میں بات مکمل کرتا ہوں، میرا مولا میرا مولا۔ کربلا کہتی ہے پہلا انعام دنیا میں ملے گا، تو کہتا ہے میرا مولا، انشاءاللہ دنیا میں ہی مولا کہے گا میرا نوکر۔ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا میرا مولا میرا آقا میرا شہنشاہ، ابھی مولا نے تو نہیں کہا، مولا بھی تو کہتے ہیں نا، موجود ہے نا، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو سرکار بھی کہیں گے انشاءاللہ۔ ویسے ان کا کرم ہے ہم سب پہ، بے انتہا عزاداری میں بیٹھے ان کا کرم، ہلکے میں کھڑے ان کا کرم، لنگر کھانے سارے ان کے کرم ہیں، لیکن ایک دفعہ نیٹ ریزلٹ تو چاہیے نا۔ ہر چیز میں بینک میں پروفٹ رکھے نیٹ ریزلٹ چاہیے، بزنس کرے نیٹ ریزلٹ چاہیے، نوکری کرے نیٹ ریزلٹ چاہیے، کم از کم شیعہ ہونے کا سرٹیفکیٹ تو چاہیے نا۔ اس لیے تو 4 مصرے عرض کر رہا تھا کہ بہار اسلام کی گلشن دیکھنے والوں، بہار اسلام کی گلشن دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا، زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ مہربانی، شکر گزار، صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کیا کرو۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ کعبے کی طرف رک کر کے سلام کیا کرو۔ بھلا کیوں؟ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ آئے ہائے ہائے، وہ بھی فرمائیں گے میرا بھی تجھ پر سلام۔ جس پہ امام سلامتی بھیجے بھلا اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اٹھو مولا کے لیے، بیٹھو مولا کے لیے، سو مولا کے لیے، جاگو مولا کے لیے، عزاداری مولا کے لیے، ماتم بھی مولا کے لیے۔ ماتمیوں میں ماتم کا ایک عرفان بتاتا جا رہا ہوں، کوشش کرنا بھلانا نہ، اس میں سوچنا، اچھا نہ لگے سوچنا ضرور۔ ماتم صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، صرف تماچا نہیں ہے، پر صرف نہیں۔ ماتم صرف محبت حسین کا اظہار نہیں ہے، پر صرف نہیں۔ ماتم عرفہ فرماتے ہیں کوئی تمہارا مہربان دوست کہیں تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کیا کہتے ہو یار تو گھبرانا میں ہوں، یہ امام زمانہ کو وفا کا اظہار ہے تو اعلان کر میں ہوں۔
फरमाया तुम दुनिया से भी चले गए, मेहरबानी तुम दुनिया से भी चले गए, घबराओ ना, तुम्हारी कब्र पे आएगा, कब्र पे सरकार आएंगे। उस ज़िमन में हमारी दुआओं में खूबसूरत दुआ भी मौजूद है। दुआएं तो सारी खूबसूरत हैं, मगर एक खूबसूरत तरीन दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। जो पढ़ते हो मोमिन माशाल्लाह, जो नहीं पढ़ते लाहौर वालों ने तोहफा भेजा है, ये मजलिस के बाद पता नहीं किसी ने पढ़ना है तो उनको पढ़ने दे दीजिएगा, हम सोहर साहब को दे जाएंगे, अगर गुस्सा है तो उसके बाद आप ले लीजिएगा, फिर भी हम देके जाएंगे। बड़ी अहम दुआ है, छठे इमाम ने तालीम फरमाई, फरमाने वाला कायनात का सच्चा है और सच्चे की तारीफ आप ही तो जानते हैं। सच्चा उसे तो नहीं कहते जो जिंदगी में झूठ ना बोले, सच्चा तो उसे कहते जो कह दे वो हो जाते हैं। सरकार ने फरमाया जो दुआएं पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन हुआ, जहां भी दफन हुई, मेरा बेटा कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। ये इनाम है सरकार की तरफ से, सरकार कब्र पे आएंगे इंशाअल्लाह। हर मोमिन मवाली होबदार आज़ादार सरकार के लश्कर में शामिल हो। मेरी दुआ है कोई रह न जाए, सब शामिल हो और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। सरकार कब्र पे आके ठोकर मार के कहेंगे उठ। सरकार एक तलवार देंगे जवानों, बिल्कुल जुल्फकार की शबी, मासूम फरमाते तलवार भी ऐसी होगी जो आसमान से अल्लाह नाजिल करेगा। सरकार फरमाएंगे उठ, ये तलवार ये तेरा इनाम। कहेगा सरकार को मेरे अपने कहा जो दफनाने आए थे। फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूँ जो यहाँ हूँ। सब तो ये मैयत 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 काल के डाल के कब्र में चले गए, तो ये भी तेरा अपना नहीं, तेरा अपना मैं हूँ जो यहाँ हूँ, ले इनाम तेरा इनाम है। सरकार मेरे ऊपर इतना करम फरमाएंगे, उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो सोता मेरे लिए था, तो जागता मेरे लिए था, तो बाजार चलता था आंखें बचा के रखता था, आंखें झूठी ना हो जाए, मौला कैसे देखेंगी, तो कोशिश करता था हराम का लुक्मा शिकम में नहीं जाने देता था, कोई मोमिन तुझे तंग करता था माफ कर देता। मैं कोपनहेगन मजलिस पढ़ रहा हूँ, ये जुमला का है। डेनमार्क में एक मोमिन खड़े हुए, कहने लगे सैयदादा बात बड़ी कर गए, माफ करना ये कोई मामूली काम नहीं। मैंने कहा मोमिन की ख्वाहिश होती है जब हम दुनिया से चले जाए हमें वहां दफनाओ जहां हमारे ऊपर से मातमियों के पांव लगे हैं। बड़ी जगहों पे मैंने देखा, बड़ी जगह मेहरबानी है बहुत, मैंने बड़ी जगहों पे देखा इमाम बारगाहों में मोमिन की कब्रें हैं, जूती लेके चले हैं। मैंने कहा मोहतरम मैं यही कहने आया था, मरने के बाद जूती बर्दाश्त करते हो, जिंदगी में बातें भी बर्दाश्त। सरकार कब्र पे आके पहुंचेगी आवाज आप तक, तवज्जो में रखना। सरकार कब्र पे आके कहेंगे उठ मैं आ गया, ये तलवार तेरा इनाम। कहेगा सरकार मेरे लिए फरमाया हर चीज तो मेरे इंतजार में करता था, अल्लाह ने तेरे लिए जो तलवार भेजी है उसमें नाम तेरा बमा बंदियत तेरे हलाली होने का सबूत है। उठ, हो सकता है ठीक नहीं तो रहने ओके। सरकार फरमाएंगे ये तेरे हलाली होने का सबूत है। बंदा खुश नसीबी में मुस्कुराएगा, मुझ जैसे की कब्र पे वो आ गया जिसकी कायनात मुंतजिर है। तो सरकार फरमाएंगे ये तलवार है, वो सामने लश्कर तैयार है खूने हुसैन का बदला लेने के, चल शामिल हो जा। तोहफा बादशाह यही अता करके अपने लश्कर में शामिल फरमाएंगे। दुआ है इस मुहर्रम का सदका मेरा मौला कोई रह न जाए, मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ कोई रह न जाए, सब तेरे काबिल बन जाए इंशाअल्लाह। बड़ा जुल्म किया उम्मत ने आले मोहम्मद के घराने पे। कभी कभी मैं पंजाब में मेंबर पे ऐलान करके कहता हूँ यार कोई किसी पे एहसान कर जाए, नस्लें याद रखती है। अफसोस अरमान है इस उम्मत मुस्तफ़ा पे किसी ने भी मोहम्मद का एहसान याद नहीं रखा। हाय हाय पहुंचे तेरे इमाम करबला। छोटी सी बात सुनाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, वक्त नहीं, आपका भी वक्त ज्यादा ना लूं। शुक्रगुजार हूं, फरमा रहे थे हम सुबह तक बैठे, हक भी यही बनता है, मेहमान है कुछ दिनों का हुसैन, हक भी यही बनता है सरकार के लिए बैठा जाए, दुनिया वालों को बताया जाए हम सोग में हैं, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह अकबर। पहुंचा करबला तेरा इमाम, जिस रहवार पर सवार है ना पाक हुसैन, उस रहवार ने वहीं रुक कर कदम नहीं उठाया। सरकार ने मट्टी को देखा, रहवार को देखा, 7 सहाबा खड़े हैं सरकार के। मौला हुसैन हो सकता है रहवार कदम ना उठा रहा हो, रहवार तब्दील कीजिए। इमाम फरमाते तुम्हारे कहने पर तब्दील कर लेता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं
6 سے 9 رہوار کتابوں میں میں پڑھ بیٹھا ہوں، تیرے امام نے تبدیل کیے مگر کوئی رہوار بھی قدم نہیں اٹھاتا۔ کیا بات ہے سرکار، تیری تو کیا بات ہے، تیرے سے منصوب گھوڑوں کی بھی کیا بات ہے۔ پتہ چل گیا تھا یہی سرزمین نینوا ہے۔ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے کوئی اور بھی نام ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں آقا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، ٹھنڈی آہ بری تیرے امام نے۔ فرمایا زمین سے مٹی اٹھا دو، تیرے امام کو مٹی اٹھا دی گئی۔ تیرے امام نے اپنی جیب اتر سے مٹی نکالی، رومال نکالا، دونوں مٹیوں کو ملا کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہماری شہادت کی جگہ۔ لگاؤ خیام، خیام لگانے شروع کیے۔ میں خیام لگانے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ قریشہ جی بڑا درد ہوا مجھے یہ جملہ سوچ کے۔ جب خیام لگائے تھے تو غازی نے درود پڑھ کے لگائے تھے، ان لائنوں نے چلائے تو پھر اللہ اکبر کہہ کے چلائے تھے۔ اللہ اکبر۔ خیام لگاؤ، ایک ایک شہزادی کو غازی ادب کے ساتھ اتارتے رہے۔ ہائے ہائے، اتارتے ہوئے کسی بھی شہزادی کا قدم زمین پہ لگتا غازی ابا کی چادر سے مٹا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا غازی قدم کیوں مٹا رہے ہو؟ فرماتے ہو سکتے کسی غیر کی نگاہ نہ پڑ جائے، میری آقا ذاتی اتر رہی ہے۔ اللہ اکبر، لگ کے خیام۔ ہائے ہائے، اللہ کرے میں پڑھ پاؤں، بڑی سخت مسائل کی سخت گفتگو ہے۔ لگ گئے خیام، بنی اسد کے لوگ، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، بنی اسد کے لوگ آئے۔ سرکار فرماتے ہیں اس زمین، سرکار آپ مالک ہیں، آپ لے لے۔ زمین کی قیمت ہے ہوئی 60,000 دینار ادا کر دی۔ جاتے جاتے بنی اسد کے لوگوں نے امام کو ایک عرضی کی، مولا جب ہماری مستورات کو پتہ چلا نا، حسین اکیلے نہیں آئے، محمد کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ ہماری مستورات نے کہا تھا امام مظلوم سے اجازت لے کے آنا، ہم ضرور جائیں گے، قدم بوسی جا کے کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پچھلے پہر آ جانا، روز 3 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ بنی اسد کی عورتیں شام کو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آ گئیں۔ سرکار نے چھوٹے بچوں کو خیام کے باہر بٹھا دیا، چھوٹے بچوں کو بٹھا کے مستورات کو فرماتے ہیں آپ اندر چلی جاؤ، اندر چلی جاؤ۔ مستورات شہزادیوں میں چلی گئیں، چھوٹے بچوں کے درمیان حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ زمین پہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں بچوں میں کون ہوں؟ بچوں نے معصومیت میں امام کا چہرہ دیکھا۔ امام فرماتے بچوں میں تمہارا زمانے کا امام ہوں، جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں۔ بچوں یاد رکھنا آج 3 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، ٹھیک اگلے جمعے 1 ہفتہ بعد یہی 10 محرم ہوگا۔ بچوں میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں تم نے کھیل کھیل کے یہاں آنا ہے، اپنے پلووں میں ریت ڈال کے آنی ہے۔ ہم یہاں ملیں گے مگر ایسے نہیں کسی کا بازو، کسی کا سر، کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوگا۔ بچوں ریت لے کے آنا، ریت ڈالتے جانا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا، ہمارا دفن بھی ہو جائے گا۔ سیانم الذین ظلموا اینقلبون ینقلبون۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے اس امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔